قریش کے لوگوں کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذائیں پہنچائی گئیں ان میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے آیا، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بھی شدید اذیتوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے نامور صحابہ کرام نے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں بڑی اذیتیں برداشت کی۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے بڑی اذیتیں برداشت کی۔ قریش کی حکمت عملی کا دوسرا حصہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو پیشکشیں کریں مختلف چیزوں کی جس میں انسان کے لیے رغبت ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید نبی علیہ السلام یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، یہ جو تحریک لے کر آئے ہیں، اس کا مقصد کوئی دنیاوی مفاد ہے۔ سو انہوں نے نبی علیہ السلام کو مختلف چیزوں کی پیشکش کی۔ اس کام کے لیے قریش مکہ کا ایک سردار تھا عتبہ، ابو الولید اس کی کنیت تھی، اور وہ مشرکین مکہ میں معزز آدمی تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، قریش کے لوگوں سے، کہ بھی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو اگر تم کہو تو میں جاؤں، جا کے ان سے بات چیت کروں، کچھ ان کو پیشکشیں کروں، تاکہ وہ پیشکش ہم یعنی ان کی فرمائشیں ہم پوری کر دیں، جو ہم انہیں پیشکش کریں اگر وہ قبول کر لیں تو اس کے بدلے میں یہ جو روز روز کا جو ہے نا وہ ایک معاملہ چل رہا ہے، کبھی وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتے ہیں، کبھی ہمیں کافر کہتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا ہاں ہاں بالکل بالکل، آپ جائیں، جا کے ان کو کچھ پیشکش کریں۔ تو عتبہ جو ہے وہ اٹھ کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ جی دیکھیں آپ ہمارے بھتیجے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا جو ایک نسبی تعلق ہے وہ بھی اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے چند دنوں سے کہانی شروع کی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھو خاندان کے لوگ جو ہے وہ منتشر ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ آپس میں متفرق ہو رہے ہیں، باپ بیٹے سے نہیں مل رہا، بیٹا باپ سے نہیں مل رہا، ایک خاندان کے اندر، ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد دو الگ الگ کشتیوں کے سوار ہو گئے ہیں، آپ کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کو مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کو مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اتنا مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں کہ مکے میں آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ بن جائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کے حکم کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہ کریں، تو ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ ہمارے اوپر حکم چلائیں، ہم آپ کے حکم مانیں گے۔ اور اگر یہ مسئلہ ہے کہ کوئی جن ہے آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ اسے اپنے سے دور نہیں کر پا رہے، تو ہمیں بتائیں، ہم جو ہے وہ ماہر عاملوں کو بلاتے ہیں، عملیات کے ماہروں کو بلاتے ہیں اور بلا کر آپ کا علاج معالجہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے پیسہ بھی ہم خرچ کریں گے، آپ کو ایک پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑے گا، ہم کریں گے سارا کچھ۔ تو آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ نبی اسلام اس کی بات ساری بات خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اس کی بات مکمل ہوگی، نبی اسلام نے پوچھا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ کہنے لگا جی پوری ہو گئی۔ نبی اسلام نے فرمایا اب میں بھی کچھ کہوں؟ کہ جی بالکل کہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ 24ویں پارے میں سورہ حامیم السجدہ ہے، اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اور سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 24ویں پارے کے آخر میں سورت آتی ہے۔ میرے پاس جو قرآن کریم کا نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 430 ہے۔ بعض روایات کے مطابق نبی علیہ السلام نے یہ سورت جب شروع کی تو نبی علیہ السلام نے اس کی ابتدائی 13 آیتوں کی تلاوت فرمائی، اس کی ابتدائی 13 آیتوں کی،
اور بعض روایات کے مطابق نبی علیہ السلام نے اس کی ابتدائی 38 آیتوں کی اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 433 کی جو آخری آیت ہے جس کے پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے وہاں تک اس کی تلاوت فرمائی. تو یہ 13 آیتوں کی تلاوت فرمائی یا 33 آیتوں کی تلاوت فرمائی. نبی علیہ السلام نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع فرمائی. اچھا، جب نبی علیہ السلام نے اس کی تلاوت شروع فرمائی تو وہ عتبہ، روایات میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے سہارا لے کر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. جیسے آپ نے دیکھا نا، انسان جب یعنی بالکل ریلیکس ہو جائے نا تو پیچھے ٹیک لگا کے نا ہاتھوں سے، اب تو خیر کرسی ہیں، صوفے ہیں، بیڈ ہیں، لیکن ویسے انسان اگر زمین کے اوپر بیٹھا ہوا اور آس پاس اس کے ٹیک لگانے کی کوئی چیزیں تو پیچھے ہاتھ کر کے انسان سہارا لگا کے ہاتھوں کے سہارے سے انسان ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتا. تو وہ ایک دم ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا کہ میں اب سنوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ قرآن سنتا جاتا تھا، حیران ہوتا جاتا تھا، قرآن سنتا جاتا تھا، حیران ہوتا جاتا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نبی اسلام یہاں پر پہنچے 13ویں آیت میں، اس کا مضمون دیکھیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر یہ پھر بھی نہ مانیں، اعراض کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو تمہیں ایک کڑک سے ڈرا دیا ہے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسی کڑک قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی تھی. مطلب اگر نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. جب نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی نا تو وہ عتبہ جو ہے وہ اس نے نبی اسلام کے منہ کے اوپر ہاتھ کہنے لگا بس کریں بس کریں بس کریں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے آیت سجدہ تک، آیت نمبر 33 تک تلاوت فرمائی. اب جب اس نے تلاوت سنی نا تو وہ بڑا حیران ہوا. یعنی اتنی یکسوئی کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ اسے پہلے کبھی قرآن کریم کی تلاوت سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور وہ بھی نبی اسلام کی زبان مبارک سے. تو نبی اسلام نے فرمایا بھائی آپ کے سوالوں کا جواب یہ ہے. وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید نبی علیہ السلام اپنی اس دعوت کے ذریعے کو مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاید نبی علیہ السلام اس کے ذریعے اہل عرب کی حسین و جمیل خواتین تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاید نبی علیہ السلام اس کے ذریعے بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاید نبی علیہ السلام کو کوئی آسیب ہے جس کو دور کرنے کی وہ اپنے اندر طاقت نہیں پاتے. ان کی سوچ بڑی سطحی سی تھی. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو تحریکیں اٹھتی ہیں نا، ان تحریکوں کے مقاصد میں یہ اہم باتیں ہیں. جو دنیا کے اندر مادی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں، ان تحریکوں کے اندر یہ چیزیں بنیادی عنصر رہی ہیں. کوئی کہتا ہے صاحب میں پاکستان نیا بنانا چاہتا ہوں تاکہ شادی کر لوں. کوئی کہتا ہے صاحب اقتدار اور اختیار اور میری سلطنت جو ہے وہ دور دور تک وسیع ہو جائے، اس روئے زمین کے اوپر میرا حکم چلے، نیو ورلڈ آرڈر، دنیا میں میرا حکم چلے. کوئی اقتدار چاہتا ہے، کوئی حسین و جمیل خواتین تک رسائی چاہتا ہے، کوئی اپنا حکم منوانا چاہتا ہے، اور کوئی مال و دولت کے ذخیرے اور خزانے اکٹھے کرنا چاہتا ہے. بعد میں حساب دینا پڑتا ہے. کوئی مال و دولت کے خزانے اکٹھے کرنا چاہتا ہے. وہ کتنا اکٹھا کرو گے؟ 7 نہیں تمہاری 14 نہیں 28 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. اتنا اکٹھا کر لیا، پھر بھی ہوس ہے نا، پیٹ نہیں بھرتا. تو وہ یہ سمجھے کہ شاید نبی علیہ السلام بھی کوئی ایسی ہی تحریک لے کر آئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پیش نظر بھی انہی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. لیکن جب اس نے نبی اسلام سے تلاوت سنی نا تو وہ بڑا متعجب ہوا اور وہ واپس چلا گیا تلاوت سن کر. تو وہ جو دور سے سرداران قریش بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے نا کہ یہ نبی اسلام کے پاس گیا ہے، جا کے مکالمہ ہوا ہے، کچھ اس نے کہی ہیں، کچھ نبی علیہ السلام نے کہی ہیں. تو جب یہ پلٹ کے واپس آ رہا تھا نا تو قریش کے سرداروں نے کہا یہ عتبہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا. مطلب جاتے ہوئے اس کے جو تاثرات تھے، واپس آتے ہوئے اس کے تاثرات مختلف ہیں. گیا بندہ ہاتھ سے. وہ یہ سمجھے کہ شاید عتبہ بھی مسلمان ہو گیا. گیا بندہ ہاتھ سے. جب عتبہ ان کے پاس پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا کیا بات ہے بھائی، کوئی خیر کی خبر ہے آپ کے پاس؟ کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے، آپ نے ان سے کیا کہا، انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ عتبہ نے کہا کہ اے میری قوم، میری رائے ہے
باقی جو تم مناسب سمجھو. میں ایک ایسا کلام سن کر آ رہا ہوں جس کی بڑی اونچی شان ظاہر ہوگی. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کی اس تحریک سے کنارہ کشی کر لو. جو کلام میں نے سنا ہے نا، بڑا اونچا، بڑا عظیم الشان کلام ہے. اگر اچھا تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، انہیں کرنے دو اپنا کام، چھوڑ دو ان کو ان کے حال کے اوپر. دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی. اگر اہل عرب ان پر غالب آ گئے، اگر اہل عرب ان پر غالب آ گئے اور اہل عرب نے ان کو ختم کر دیا، تو تمہارے اوپر بدنامی کوئی نہیں آئے گی کہ تم نے اپنے خاندان کے فرد کو مار دیا. کوئی تم پر بدنامی نہیں ہوگی. غیروں نے مارا نا، تم نے تو نہیں مارا، تمہارے پر کوئی بدنامی نہیں آئے گی. اور اگر یہ اہل عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے کہ تمہاری قوم کا ایک بندہ پورے اہل عرب پر غالب آ گیا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو، ان کو اپنا کام کرنے دو. تو قریش کے لوگ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے ابو الولید، ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے تم پر بھی اپنا جادو چلا دیا. کہنے لگا نہیں، میں ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی دعوت سے متاثر ہو گیا ہوں اور میں ان کی دین میں شامل ہو گیا ہوں، لیکن میری ایک رائے تھی، میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کر دی. یہ پیشکشیں آپ دیکھیں، ان پیشکشوں میں ایک عام آدمی کے لیے بڑی رغبت ہے، جس کا مقصد دنیا ہی کو حاصل کرنا ہو اور جس کا مقصد دنیا ہی کی توانائیاں ہوں اور دنیا ہی کی جو ہے وہ نعمتیں اور دنیا ہی کی چاہتیں اور لذتیں ہوں، اس کے لیے بڑی بہترین رغبت ہے اس کے اندر. اور وہ ان پیشکشوں کے ذریعے اپنے بڑے مفادات حاصل کر سکتا ہے، اپنے ساری جو ہے وہ خواہشات پوری کر سکتا ہے. لیکن انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ کوئی مادی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی مادی تحریک نہیں ہے. اس کے پیچھے اس دنیا کے اغراض اور مقاصد سے بڑے مقاصد کار فرما ہے. یہ تحریک روپے پیسے کے لیے نہیں اٹھی، یہ اقتدار اور اختیار کے لیے نہیں اٹھی، یہ لوگوں کی زندگی میں ایک ایسی بھرپور اور خوشگوار تبدیلی کے لیے اٹھی ہے جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے قریب کر دے. اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو تجویزیں پیش کی ہیں اور جو پیشکشیں کی ہیں یہ اتمام حجت کرنے کے لیے کافی ہیں. ایک مرتبہ تو یہاں تک بھی ہوا، ایک مرتبہ تو قریش کا ایک وفد آیا اور اس نے آ کر نبی اسلام کو یہ پیشکش کی، دیکھو یار تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، ہمیں جو ہے نا سب سے زیادہ تکلیف اس چیز کی ہے. باقی تم اپنے معبود کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، بزرگی بیان کرو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کرو. ایک رائے ہے، میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں، اور رائے یہ ہے کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ چلو کوئی راستہ نکلے نا. اچھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہماری تجویز ہے نا زبردست تجویز ہے، انصاف کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اس تجویز سے کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں. اچھا اگر میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا نا جس کو مصلحتیں حکمتیں تو میں یہ سمجھتا کہ یار چلو ان کی یہ تجویز مان لیتے ہیں. یہ ایک سال یوں کرتا ہوں، پہلے میں ان کے سامنے شرط رکھتا ہوں کہ یہ ایک سال پہلے میرے معبود کی عبادت کریں. جس سال یہ میرے معبود کی عبادت کریں گے میں ان کے اوپر محنت کروں گا، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کروں گا، ان کی تربیت کروں گا اور ان کو جو ہے وہ اللہ کے قریب لانے کی کوشش کروں گا. تو ایک سال بہت ہوتا ہے محنت کرنے کے لیے. تو اگلے سال تک یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ مجھے ان کے معبودوں کی عبادت کرنی پڑے. اگر ایک انسان حکمت کے اعتبار سے اور مصلحت پسندی کے اعتبار سے دیکھے تو یہ تجویز بری نہیں ہے، اور اس تجویز کے اوپر عمل درآمد بھی برا نہیں ہے. لیکن قرآن کریم نے کیا کہا؟ سورہ کافرون نازل ہو گئی. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، سیدھا ڈائریکٹ، اے کافرو. درمیان میں کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جن کے اندر سے کچھ تھوڑا سا جو ہے نا زوم آنا جملے کا امکان نکلتا ہو. سیدھا قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون،
تصور میں بھی مت لے کر آنا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی ان کی عبادت کروں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. مطلب واضح لفظوں میں، مطلب یہ تجویز مسترد کر دی، سوچنا بھی نہ ہے اس کا. اور اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ تم میرے معبود کی 1 سال عبادت کرو گے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. یہ تو صرف تم جو ہے نا وہ ایک راستہ نکال رہے ہو نا، یہ تو تم صرف ایک راستہ نکال رہے ہو. تم کون سا خلوص دل کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ میرے معبود کی عبادت کرو گے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، آج بھی نہیں، آئندہ بھی نہیں. آئندہ بھی کبھی یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، تصور بھی نہ کرنا اس کا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور مجھے معلوم ہے کہ تم بھی کبھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرو گے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے. مطلب کھلے لفظوں میں، واضح لفظوں میں انکار کر دیا، اس تجویز کو مسترد کر دیا. خبردار تصور میں بھی نہ لے کے آنا اس چیز کو، ضرورت نہیں ہے اس تجویز کی. اب دیکھیں بات کیا ہے، اگر نبی علیہ السلام اس وقت مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے تو دین ہمیشہ کے لیے مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتا. اور ان لوگوں کی طرف سے جو یہ تجویز تھی، یہ خلوص نیت کے ساتھ اس جذبے سے نہیں تھی کہ واقعتاً ہم نبی اسلام کے معبود کی عبادت کریں گے. وہ تو ایک ریہرسل کرنے کا خیال ان کے دل میں پیدا ہو، چل یار ایک ریہرسل کر لیتے، کوئی بات نہیں. ایک جو ہے نا وہ جیسے یوم پاکستان کی پریڈ ہوتی ہے نا، یوم پاکستان کی پریڈ، اس سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے اس کی ریہرسل ہوتی ہے. وہ ریہرسل ہوتی ہے، اصل تھوڑی ہوتی ہے. ریہرسل ہوتی ہے نا، وہ تو اصل تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ بھی چلو جو ہے نا اصل کو ہم نے جو ہے نا وہ ان کے معبود کی عبادت کرنی ہے تھوڑا سا حالات کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن فوراً نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ کہلوایا گیا، خبردار اس تجویز کو تصور میں بھی لے کر مت آنا کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا. فوراً انکار کر دیا گیا اور اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ پروردگار اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ 2 میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. ابی جہل عمرو بن ہشام وعمر بن الخطاب، عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. کیونکہ نبی علیہ السلام یہ سمجھتے تھے، یہ جانتے تھے کہ ابو جہل کی اپنی قوم میں بڑی عزت ہے، عمر کی اپنی قوم میں بڑی عزت ہے، اور یہ دونوں طاقتور لوگ ہیں. تو اس وقت اسلام کو ایک طاقتور فرد کی ضرورت ہے، تو آپ اسلام کو ایک طاقتور فرد دے دیں، چاہے وہ عمر فاروق ہو، عمر بن خطاب ہو یا عمرو بن ہشام ہو. عمرو بن ہشام کے مقدر میں یہ دولت نہیں تھی، ابو جہل کے مقدر میں یہ دولت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے صرف 3 دن بعد حضرت عمر مسلمان ہو گئے. صرف 3 دن بعد، بعض مورخین نے لکھا ہے صرف 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ مشہور ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. مشرکین کو جب پتہ چلا کہ عمر بھی مسلمان ہو گئے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ بے دین ہو گیا. تو مشرکین میں یہ چرچا ہو گیا کہ لقد سبع عمر، عمر بھی بے دین ہو گیا. تو جتنے مشرکین مکہ آس پاس تھے سب نے مل کے عمر کے مکان کا، گھر کا گھیراؤ کر لیا، ایک مشترکہ حملہ کیا. انہیں اندیشہ تھا کہ اگر عمر زندہ رہے تو یہ اسلام کی تقویت کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ پہلے دن ہی اس کا جو ہے نا وہ کام سمیٹو. انہوں نے مل کر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان کے اوپر حملہ کر دیا، اور گھر والوں سے کہا عمر کو باہر بھیجو ورنہ جو ہے دروازہ توڑ کے ہم اندر آئیں گے اور عمر کو ختم کر دیں گے. ابھی یہ تماشا لگا ہوا تھا کہ ایک مشرک آیا، کل میں نے اس کا نام لیا تھا آپ کے سامنے، عاص بن وائل. عاص بن وائل نبی اسلام کو ایذا پہنچانے والوں میں سے تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ عمر کے گھر کے باہر جو ہے وہ تماشا لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے اور بڑا مشتعل ہجوم ہے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں جمع ہوئے یہاں پہ سارے؟
کہا کہ جی عمر کو مارنا ہے. کیوں؟ جی عمر بے دین ہو گیا. اب تھا یعنی غیر مسلم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے اپنے دین کی حفاظت لینا چاہے، جس سے اپنے بندوں کی حفاظت کروانا چاہے، اللہ کان پکڑ کے کام لے لیتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. وعاص بن وائل جو مسلمانوں کے لیے ایذا رسانی کا ذریعہ اور سبب تھا، نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچایا کرتا تھا مکے کا سردار، اور نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، عمر میری پناہ میں ہے، میں نے عمر کو اپنی پناہ دی. اس زمانے میں اگر کوئی سردار یہ کہہ دیتا کہ فلاں آدمی میری پناہ میں ہے، میں نے اس کو پناہ دی، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی پناہ کو توڑ دے. کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی. ادھر عاص بن وائل نے کہا کہ میں نے عمر کو پناہ دی، عمر میری پناہ میں. ادھر مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا، سارا مجمع منتشر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی حفاظت فرما لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نئے دور میں داخل کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی جرت اور حرارت نے مسلمانوں کو یہ پہلی مرتبہ موقع فراہم کیا کہ اکٹھے اجتماعی طور پر مسلمانوں نے حرم کعبہ میں پہلی بار جماعت نماز ادا کی. اور قریش کے لوگوں کو جرت نہیں ہو سکی کہ وہ نبی علیہ السلام کو یا مسلمانوں کو اس نماز کے پڑھنے سے روک سکیں. اب ہوا یہ کہ مشرکین نے جب دیکھا کہ عمر جیسا بندہ بھی مسلمان ہو گیا، تو انہوں نے عام مسلمانوں کو ایذا پہنچانے میں شدت پیدا کر دی. اب ان کی حکمت عملی کا حصہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ، تاکہ ان کو اذیت میں دیکھ کر کسی دوسرے کو مسلمان ہونے کی جرت نہ ہو. ان کو اذیت میں مبتلا دیکھ کر دوسروں کو اسلام قبول کرنے کی جرت نہ ہو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضرت عمار ابن یاسر تھے، حضرت یاسر تھے، ان کی والدہ تھی حضرت سمیہ تھیں، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے صحابہ کرام تھے، انہوں نے شدید قسم کی اذیتیں پہنچانا شروع کی. حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ کو شہید کر دیا، اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے سمیہ. ابو جہل نے شرمگاہ کے اوپر ان کی برچھا مارا، زور سے بیچاری شہید ہو گئی، اسلام کی پہلی شہید خاتون. اب یہ جو اذیت ناک حالات پیش آ رہے تھے اور مشرکین کی طرف سے ایذائیں اور تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، تکلیفیں جو ہے وہ ان میں مزید اضافے پر اضافہ ہوتا جا رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان حالات کا جائزہ لے کر یہ فرمایا کہ بھئی تم ایسا کرو، میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ انصاف پسند ہے، تم ادھر ہجرت کر جاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے. راستے میں مشرکوں کا ایک سردار ملا بیچ راستے میں، وہ حضرت صدیق اکبر کو جانتا تھا، اس کا نام تھا ابن دغینہ. دغینہ دال غین نون گول ہا، ابن دغینہ. انہوں نے کہا ابو بکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ سامان دیکھا نا، کو اٹیچیاں، کو بیگ، کپڑے شپڑے، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، میری قوم نے مجھے نکال دیا، میں جا رہا ہوں یہاں سے. کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی حبشہ جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کہ میری قوم نے مجھے اپنے وطن کے اندر رہ کر اپنے رب کی عبادت کرنے سے روک دیا، مجھے بڑی ایذائیں پہنچائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں میں اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں، اس لیے جا رہا ہوں. کہنے لگا آپ جیسا آدمی، یہ نہیں ہو سکتا. آپ جیسا معزز آدمی، نہ تو اس کی قوم کو نکالنا چاہیے اور نہ خود اسے اپنی قوم سے نکل کر جانا چاہیے. آپ میرے ساتھ واپس چلیں، آپ میری پناہ میں ہیں. میں دیکھتا ہوں کسی کی جرت ہوتی ہے آپ کو آپ کے رب کی عبادت کرنے سے روکے. آپ جائیں، جا کے مکہ مکرمہ میں اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں. اس نے بڑا مجبور کیا حضرت صدیق اکبر کو. صدیق اکبر پھر اس کے کہنے کے اوپر واپس آ گئے، اور اس نے جو ہے وہ حرم کعبہ میں جا کر، ابن دغینہ نے حرم کعبہ میں جا کر صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے گیا اور لے جا کر کہنے لگا آج کے بعد ابو بکر میری پناہ میں ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو آدمی اگر کسی کو پناہ دیتا تھا پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی پناہ کو توڑے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی پناہ کو توڑتا تو پھر سیدھی سیدھی جنگ تھی دو خاندانوں میں، دو قبیلوں میں، اس لیے کوئی کسی کی پناہ نہیں توڑتا تھا. ابن دغینہ نے جو ہے وہ صدیق اکبر کو اپنی پناہ دے دی. صدیق اکبر واپس آ گئے.
مشرکین نے ان سے ایک مطالبہ کیا کہ جی آپ کی مہربانی، آپ جب حرم میں جا کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی ہچکی لگ جاتی ہے، آپ اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں، ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں نا وہ بڑی متاثر ہوتی ہیں، ہمیں اندیشہ کہ کہیں ہماری خواتین ابو بکر کی تلاوت سے متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائیں، تو آپ علل اعلان اپنے خدا کی عبادت نہ کریں، اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ صدیق اکبر نے منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اپنے گھر میں انہوں نے ایک مسجد بنا لی صحن کے اندر، اور مسجد کے اندر بیٹھ کے بس جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ اگر تلاوت انسان دل کے یعنی احساسات کے ساتھ، دل کے جذبات کے ساتھ تلاوت کرے تو سننے والوں کو پر وہ اثر کرتی ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے، اور اپنے گھر میں تلاوت کی یعنی بڑے رو رو کر تلاوت کرتے تھے، بڑے جذب کے ساتھ، بڑی رقت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ تو آس پاس کے محلے دار جو عورتیں تھیں نا، وہ ان کی یہ جرت تو نہیں ہوتی تھی کہ صدیق اکبر کے پاس ہی آ کر بیٹھ جائیں، ان کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں، اپنے شوہروں سے ڈر لگتا تھا تو گھروں سے باہر نکل کے نا تو ہیلے بہانے سے نکلتی تھی، جھانک جھانک کے نا ابو بکر کے گھر کی دیوار کے پاس ہیلے بہانے سے تھوڑی دیر کے لیے آ کے کھڑی ہو گئیں، کو بچے نکل کے آ گئے اور آ کر جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے سننے لگے۔ تو یہ دیکھ کر مشرکین کو اور تشویش ہوئی کہ یہ تو جو ہے نا وہ کوئی دن جاتا ہے ہماری گھر کی ساری عورتیں بے دین ہو جائیں گی، معاذ اللہ، وہ بے دین ہونا سمجھتے تھے وہ۔ تو انہوں نے ابن دغینہ سے جا کر کہا کہ بھئی دیکھو تم نے پناہ دی ہوئی ہے، اس لیے ہم ابو بکر سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ ابو بکر اگر اسی طرح سے تلاوت کرتے رہے تو ہماری عورتیں جو ہے وہ ابو بکر کے دین میں داخل ہو جائیں گی، تو آپ جا کے ابو بکر کو سمجھائیں۔ تو ابن دغینہ جو ہے وہ صدیق اکبر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی دیکھیں میں نے آپ کو پناہ دی ہے، یا تو آپ میری پناہ واپس کر دیں یا پھر آپ معاہدے کی پابندی کریں۔ صدیق اکبر نے فرمایا جاؤ اپنی پناہ اپنے پاس رکھو، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے، مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تو یہ معاملہ ہوا۔ ادھر نبی اسلام نے جب مسلمانوں سے فرمایا کہ بھئی میری رائے ہے کہ تم لوگ جو ہے نا وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ، جب تک جو ہے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، حالات اچھے نہیں ہوتے، اس وقت تک تم حبشہ میں رہو، تو 15 آدمی ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ صدیق اکبر کا واقعہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا، ان کے علاوہ 15 آدمی ہجرت کے لیے تیار ہوئے، جن میں 10 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں۔ 5 عورتیں ان 10 مردوں میں سے 5 کی بیویاں تھیں، اور 5 مرد ایسے تھے جو بغیر بیویوں کے تھے۔ نمبر 1، میں نام آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تاریخی بات ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو نا یہاں پر غلط فہمیاں ہوئی ہیں، بڑی لمبی چوڑی غلط فہمیاں ہوئی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو دور بھی نہیں کیا گیا۔ آپ ان غلط فہمیوں کو دور کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5، حضرت ابو صبرہ لکھتے ہیں سین با را گول ہا، ابو صبرہ سین با را گول ہا، اور ان کی اہلیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ام کلثوم نبی اسلام کی صاحبزادی نہیں ہے، کوئی اور خاتون ہے۔ حضرت ابو صبرہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 ہو گئے۔ نمبر 7، حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت لیلہ، عامر ابن ربیعہ اور ان کی اہلیہ حضرت لیلہ، 8 ہو گئے۔ نمبر 9، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ اور ان کی اہلیہ حضرت سہلہ بنت سہلہ سین ہا لام گول ہا سہلہ، حضرت سہلہ بنت سہل، کتنے ہو گئے؟ 10۔ نمبر 11، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 12، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، ان کا نام کل بھی آیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر۔ نمبر 14،
حضرت سہیل بن بیضا، حضرت سہیل بن بیضا۔ نمبر 15 حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کل 15 افراد ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے تیاری کی۔ ان کا امیر مقرر کیا نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن مظعون کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر تھے ان میں سے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، جن کا نام میں نے 12ویں نمبر پر آپ کو بتایا، حضرت عثمان ابن مظعون۔ حبشہ کی جانب یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی۔ نبوت کا 5واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا۔ نبوت کا 5واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا۔ جب یہ حضرات بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کو بٹھایا، 5 درہم ایک آدمی سے لیے، چلو بھئی آ جاؤ۔ سستا کرایہ تھا، 5 درہم اس زمانے میں کوئی ایسی خاص رقم نہیں تھی، بہت بڑی رقم نہیں تھی۔ 5 درہم فی کس جو ہے وہ کرایہ آیا۔ یہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ قریش کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمان بھاگ گئے، نکل گئے، تو انہوں نے پیچھا کیا، لیکن جہاز اس وقت تک روانہ ہو چکے تھے، اس لیے مسلمان جو ہے وہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے اور قریش کے ہاتھوں میں نہیں آئے۔ اچھا، اب یہاں پر 2 غلط فہمیاں لوگوں کو پیدا ہوئی ہیں، 2 غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ بعض سیرت نگار، بلکہ اکثر سیرت نگاروں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سیرت نگاروں نے حبشہ کی اس ہجرت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نجاشی کے دربار میں، جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں جو تقریر کی تھی، انہوں نے اس کا احوال یہاں بیان کیا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ۔ دوسری غلط فہمی سیرت نگاروں کو یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس ہجرت کے شرکاء میں شمار کیا ہے۔ یہ دونوں غلط فہمیاں ہیں اور ایک عرصے سے چلی آ رہی ہیں۔ ذہن میں رکھیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں جو تقریر فرمائی تھی وہ حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کے موقع پر نہیں تھی، دوسری ہجرت کے موقع پر تھی۔ اس لیے کہ پہلی ہجرت کے شرکاء میں حضرت جعفر طیار ہیں ہی نہیں، شامل ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے جو نام لکھے ہیں اس میں کہ حضرت جعفر طیار کا نام ہے۔ ان ناموں کے اوپر جو میں نے ابھی آپ کو 15 نام بتائے ہیں، ان ناموں پر تمام مورخین متفق ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی پہلی ہجرت میں شامل ہی نہیں تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی جانب پہلی ہجرت میں شامل نہیں تھے۔ اس لیے یہ 2 تاریخی غلط فہمیاں ہیں جو بعض سیرت نگاروں کو ہو گئی ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ہجرت میں شامل نہیں تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ہجرت میں شامل نہیں تھے۔ اب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت تو یہاں سے نکل گئی۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو خاندانی تھے۔ اگر خاندانی لوگوں کو قریش کے لوگ چھیڑتے، زیادہ تکلیفیں پہنچاتے، تو خاندانی جنگ چھڑنے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے اب سارا زور قریش کا اور مشرکین کا ان بے بس اور بے کس غلاموں کے اوپر ہو گیا جو کسی نہ کسی کافر آقا کی ملکیت میں تھے، جو کسی نہ کسی کافر آقا کی ملکیت میں۔ اب سارا زور ان کے اوپر ہو گیا۔ ایک طرف ان مشرکین نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ ان غلاموں کو مارو، ان کو اذیتیں پہنچاؤ، ان کو تکلیفیں پہنچاؤ، اور دوسری طرف انہوں نے اب اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے نبی علیہ السلام سے فرمائشوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اب فرمائشیں کرتے ہیں۔ آپ ان کی فرمائشیں سنیں گے تو آپ کو جو ہے وہ حیرانگی ہوگی۔ ایسی زبردست فرمائشیں ہیں کہ بس انسان کہتا ہے کہ یار یہ فرمائشیں جو ہے یہ کہاں پہ بیٹھ کے یہ یعنی ٹکسال میں ڈھال ڈھال کے لے کے آتے تھے، گھڑ گھڑ کے لے کے آتے تھے۔ میں صرف آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں، چند چیزیں، ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری تفصیل ذکر کر سکوں۔ آپ 15واں پارہ لے لیں، 15واں پارہ، صفحہ نمبر 263، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 90۔ میں آپ کو نا کچھ تھوڑی سی نا ان کی فرمائشیں سناتا ہوں۔
آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیا فرمائشیں کر رہے تھے. صفحہ نمبر 263 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 15واں پارہ. فرمائش کیا ہے جی؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم تو آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے مکے میں ایک چشمہ جاری کر دیں. ایک چشمہ جاری کر کے دکھائیں. آپ انگلی سے اشارہ کریں، یہاں پہ ایک چشمہ ابلنا شروع ہو جائے. آپ مکے میں ہمیں ایک چشمہ جاری کر کے دکھائیں. مکے میں پانی کی قلت ہے، آپ کے وجود سے کوئی فائدہ تو ہو مکے والوں کو. ینبوعا، ایک بہتا ہوا چشمہ جاری کر کے دکھائیں آپ. پہلی فرمائش. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہونا چاہیے. کھجوروں کا اور انگوروں کا کوئی باغ ہونا چاہیے. آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ صبح کو کھانے کے لیے ہوتا ہے، دوپہر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، دوپہر کا ہوتا رات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بھائی باغ ہونا چاہیے آپ کے پاس، آپ جو ہے وہ مکے کے سردار ہیں، آپ کے پاس کوئی باغ ہونا چاہیے، وہ کھجوروں کا انگوروں کا. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ اس کے درمیان نہر بہا کے دکھائیں، بہتی ہوئی نہر اس کے اندر ہو، اور وہ جو ہے نا وہ باغ اس سے سیراب ہوتا. کوئی ایسا معجزہ دکھائیں، پتہ چلے کہ آپ نبی ہیں. تیسرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا جیسے آپ سمجھتے ہیں، آپ کا گمان ہے، آپ ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کے دکھائیں. اگر آپ نبی ہیں نا اور ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، ہم پر اللہ کا عذاب آنا چاہیے، لے کے آئیں عذاب، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کے دکھائیں ہم پر. اچھا اگلی، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے آئیں. یہ دیکھو یہ اللہ ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ جبریل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، لے کے آئیں سامنے ہمارے. جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا. اچھا اگلی، او یکون لک بیت من زخرف، آپ کا سونے سے بنا ہوا عالیشان محل ہونا چاہیے. یہ کیا آپ چھپر میں رہتے ہیں، جھوپڑی میں رہتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو پانی ٹپکتا ہے. چھوٹا سا آپ کا چھپر ہے، چھوٹا سا گھر ہے آپ کا، جھونپڑی ہے. کوئی عالیشان محل ہونا چاہیے آپ کا، کوئی وائٹ ہاؤس ہونا چاہیے آپ کا. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ ہمارے سامنے ایک سیڑھی لگائیں اور سیڑھی کے اوپر چڑھتے 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 ہماری نگاہوں کے سامنے آپ آسمان کے اوپر چڑھ کے جائیں. ہماری نگاہوں کے سامنے آپ آسمان پہ چڑھیں. اچھا، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اگر ہم آپ کو دیکھ بھی لینا کہ آپ سیڑھی کے اوپر چڑھتے ہوئے آسمان پہ جا رہے ہیں، تب بھی ایمان تو پھر بھی نہیں ہم لائیں گے. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، ایک لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں ہمارے سامنے. یہ کیا آپ کے اوپر فرشتہ آتا ہے، وہ آپ کو چند آیتیں پڑھ کے سنا دیتا ہے، آپ اپنے دوستوں سے لکھوا رہے ہوتے ہیں؟ کوئی لکھی ہوئی کتاب آنی چاہیے، پتہ چلے کہ اللہ میاں کے پاس سے موسیٰ کے پاس تورات آئی تھی. نقرأ، وہ لکھی ہوئی کتاب ہم پڑھیں، پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہ واقعی اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ فرمائشیں سنی آپ نے؟ کچھ لوگوں نے یہ بھی فرمائش کی، مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی فرمائش کی کہ جی یہ جو مکہ مکرمہ ہے نا، یہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، کالے کالے سیاہ بدرنگ قسم کے پہاڑ ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا شہر بڑا تنگ ہو رہا ہے. آپ ذرا اپنے خدا سے دعا کریں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے، ذرا تھوڑا سا شہر کشادہ ہو جائے. یہ آس پاس دائیں بائیں کالے کالے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو ہٹا دیں ذرا، تاکہ ہمارا جو شہر ہے، ہمارا جو ملک ہے، وہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی کشادہ ہو جائے. کسی نے کہا کہ صاحب شام اور عراق کی طرح کا یہاں کا ماحول ہونا چاہیے، یہاں پر نہریں بہتی ہوئی ہوں، یہاں پر پھل اور پھول اگتے ہوئے ہوں، اور جو ہے وہ یہاں پہ خوشحالی ہو. یہ کیا وادی ہے جہاں پر کوئی کھیت نہیں ہے، جہاں پہ کوئی فصل نہیں ہے، جہاں پہ کوئی پھل پھول نہیں ہے. کسی نے اگر کہا کہ اچھا صاحب ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، ایک شرط ہے، معجزہ دکھائیں. کہ جی کیا معجزہ؟ میرا باپ مر گیا تھا آج سے 40 سال پہلے، اس کو زندہ کر کے دکھائیں. میرا دادا مر گیا تھا ایسے 50 سال پہلے، 70 سال پہلے، اس کو زندہ کر کے دکھائیں. ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے دکھائیں، پھر ہم آپ کی جو ہے نا وہ دعوت کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے.
کسی نے کہا کہ اچھا صاحب ہم آپ کی دعوت کو مان لیتے ہیں، یہ جو صفا پہاڑی ہے نا اس کو سونے کا بنا کے دکھا دیں، اس کو سونے کا بنا کے دکھا دیں۔ یہ فرمائشیں آپ دیکھیں، یہ فرمائشیں کوئی بھی آدمی پڑھے گا تو پڑھ کے سنے گا، اور پڑھ کے سن کے ہنسے گا ہی۔ کیسی نامعقول فرمائشیں ہیں۔ جس آدمی نے ایمان لانا ہو وہ فرمائشیں نہیں کیا کرتا۔ اور واضح بات ہے یہ جو فرمائشیں آپ سن رہے ہیں قرآن کریم میں بھی ان کا تذکرہ آ رہا ہے، میں نے آپ کو حوالہ دیا آیتوں کا، یہ وہ فرمائشیں ہیں جن کے پیچھے یہ جذبہ نہیں تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر مطلب ان کی فرمائشیں پوری کر دی جاتی، نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کی فرمائشیں پوری کر دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے ان کی جو فرمائشیں ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے، یاد رکھیں، ہم نے ان کی فرمائشیں پوری کر دی، اس کے باوجود اگر یہ ایمان نہ لائے تو جیسے پہلی امتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ معجزات دکھا دیتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ معجزات نہیں دکھاتے، فرمائشیں ان کی پوری نہیں کرتے، البتہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی توبہ کا موقع تو ممکن ہے مل ہی جائے ان کو۔ نبی اسلام نے فرمایا پروردگار ان کی فرمائشیں نہ پوری کر، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے، شاید کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے۔ فرمائشیں اگر پوری ہو گئیں اور پھر بھی ایمان نہ لے کر آئے تو یہ تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمائشیں پوری ہونے کی دعا نہیں کی۔ لیکن یہ فرمائشیں آپ دیکھیں، ان فرمائشوں کا جو بنیادی مقصد ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا امتحان لینا، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنا جو نظام فطرت کے خلاف ہیں۔ انسان کو ایسے آ کے مطالبات لے کر آئے کہ جو نظام فطرت کے خلاف ہوں۔ اب دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی آدمی آئے اور وہ آ کر کہے کہ صاحب ٹھیک ہے ہم آپ کی نبوت مان لیتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ ایک کام کر دیں کہ جی کیا کام ہے؟ آپ یوں کریں کہ سورج رات میں نکلا کرے اور چاند جو ہے وہ دن میں نکلا کرے۔ اس وقت جو سورج نکلا ہوا ہے نا، تو اب جو ہے نا وہ چاند نکل آئے، سورج رات کو نکلا کرے۔ یہ جو سردی اور گرمی کا نظام ہے نا یہ ختم ہو جائے، ہمیشہ ایک جیسا۔ یہ کیا بھائی گرمی ہے، کیسی شدید گرمی ہے، باہر نکلتے ہیں جو ہے وہ لو چلتی ہے اور جو ہے وہ تھپیڑے لگتے ہیں اور اتنی شدید گرمی ہے۔ عرب کی گرمی تو ویسی بڑی خطرناک گرمی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں یہ گرمی ختم ہی کر دے بالکل، ہمیشہ یہاں پہ ٹھنڈا موسم ہونا چاہیے۔ نظام فطرت کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے اور وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کو چلا رہا ہے، جیسے اس کی حکمت ہے وہ اپنی حکمت اور اپنے منشا کے مطابق اس کو چلا رہا ہے۔ لیکن فرمائش کیا ہوتی ہے کہ اس نظام کو ہی تبدیل کر دو، دن رات کے اور اس نظام شمسی کے چکر کو ہی تبدیل کر دو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایسی بات کریں جو پوری نہ کی جا سکتی ہو، تاکہ کل کو ہم کہہ سکیں لو جی اگر ہماری فرمائش پوری کی ہوتی تو ہم ایمان لے آتے، ہم ایمان اس لیے نہیں لے کر آئے کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہماری فرمائش تو پوری کر نہیں سکتے۔ اتنی سی فرمائش تھی نا کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دو، کیا فرق پڑتا؟ یہی کہا تھا نا کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دو، ابھی عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، تو اگر آپ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، ایک مرتبہ نبی اسلام مینا میں تھے نبی اسلام، تو سرداران قریش بھی کافی سارے لوگ جمع تھے وہاں پر، کہنے لگے کہ اگر آپ ہمیں آج کوئی معجزہ دکھا دینا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ آپ ان سے حامی بھر لیں، ٹھیک ہے آج جو تم کہو گے معجزہ دکھانے کو میں وہ معجزہ دکھاؤں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا بتاؤ بھائی کیا دیکھنا چاہتے ہو، بتاؤ کون سی آیت، کون سا نشان، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی ہم معجزہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں اور ہمیں نظر آئے کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر ہو، ابو قبیس ایک پہاڑ ہے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر ہو اور دوسرا جبل قعیقعان پر ہو۔
چاند کے دو ٹکڑے ہمیں واضح کر کے دکھا دے. چاندنی رات تھی. یہ وہی قریش کے سردار تھے جو نبی اسلام سے پیشکشیں کرتے تھے, نبی اسلام کو ایذائیں پہنچاتے تھے, نبی اسلام کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے تھے, مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اگر آج آپ ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں کہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں, یہ چاند ہے ہمارے سامنے, ہم مان لیں گے آپ کو, آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے. نبی اسلام نے فرمایا سوچ لو, اگر میں چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دوں تو تم مان لو گے, ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہاں 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 بالکل بالکل بالکل, کیونکہ یہ تو اب جو ہے وہ ایک ایسی واضح بات ہوگی کہ جس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ معجزہ دکھا دے, چاند دو ٹکڑے ہو جائے, ایک ٹکڑا اس کا جبل ابی قبیس کے اوپر ہو اور ایک ٹکڑا جبل قیعان کے اوپر ہو, اور واضح طور پر نظر آئے اے اللہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں, یہ معجزہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. اسی وقت چاند پھٹ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا, ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا. اب قریش کے لوگوں کی حالت عجیب, دانتوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھے ہوئے, منہ کھلے کے کھلے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی, یہ کیا ہو گیا؟ مطلب ایک ایسی انہونی ہو گئی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ. نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ قریش کے لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا گواہ رہو, گواہ رہو, دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, تمہاری فرمائش پوری ہو گئی. اس کے بعد نبی اسلام نے اشارہ کیا, چاند کے دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے, مشرکین مکہ کی فرمائش پوری ہو گئی, نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہو گیا. لیکن مشرکین کی, اب میں آپ کو بتاؤں, جو میں نے آپ کو کہا, مشرکین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ان فرمائشوں کے ذریعے ایمان لانا چاہتے تھے, مقصد تو نبی اسلام کا امتحان لینا تھا, اور کوشش یہ کرتے تھے کہ نبی اسلام کے سامنے ایسے مطالبات لے کر آئیں جو پورے نہ کیے جا سکتے ہوں. لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسا مطالبہ تھا, اللہ تعالیٰ نے پورا کروا دیا, ایمان نہیں لے کر آئے. آگے سے کیا کہتے ہیں, کہتے کہ آج تو بڑا زبردست جادو ہوا بھائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری نگاہوں کے اوپر جادو کر دیا, ایسا زبردست جادو. اس پر ایک آدمی بولا, ایک آدمی, شاید اس کے دل کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ آیا ہوگا, خیال آیا ہوگا کہ نہیں یار جادو تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر جادو ہے تو پھر صرف ہم لوگوں کی آنکھوں پر ہونا چاہیے, کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں نا, تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہوگا. تو جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کی آنکھوں پر تو جادو نہیں کیا ہوگا نا, تو ہمیں تصدیق کرنی چاہیے کہ یہ واقعہ باہر کے لوگوں نے بھی دیکھا ہے, باہر کے لوگوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہو. تصدیق کرنی چاہیے. اگر باہر کے لوگ بتائیں, بیرونی لوگ بتائیں کہ انہوں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تو پھر یقین کرنا چاہیے کہ واقعتاً یہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے, ہماری آنکھوں پر جادو نہیں ہوا, یہ حقیقت ہے. اور اگر باہر کے لوگ اس قسم کی کسی واقعے کی تصدیق نہ کریں تو پھر سمجھنا چاہیے کہ ہماری آنکھوں پر جادو ہوا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے بیرونی لوگوں سے تصدیق کی, بیرونی لوگوں سے تصدیق کی کہ بھئی ایسا کوئی واقعہ تمہارے سامنے پیش آیا کہ فلاں رات کو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا اور ایک ٹکڑا. لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایسا ہوا ہے, لوگوں نے تصدیق کی. اور بلکہ شاید میں نے کسی موقع پر آپ کے سامنے ذکر کیا ہو, بعض مورخین نے نقل کیا ہے, ہندوستان کا ایک راجا تھا اس زمانے میں, اس نے بھی یہ معجزہ دیکھا تھا, اور یہ معجزہ دیکھ کر اس نے اپنے جو نجومی تھے, جو کاہن تھے, جو درباری تھے, ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھو چاند کا ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا, ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا, یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے جو نجومی اور کاہن وغیرہ لوگ تھے انہوں نے حساب کتاب کر کے بتایا کہ مکے میں ایک صاحب آئے ہیں, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے یعنی اشارے کے اوپر یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے. تو اس ہندوستان کے راجہ نے, یہ تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ ذکر ہے, سیرت کی بعض کتابوں میں بھی ذکر ہے, اس نے جو ہے وہ ہندوستان سے سفر کیا, نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا, اور نبی اسلام نے ان کو اجازت دی کہ بس اب تم اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ. ہندوستان کا وہ پہلا مسلمان راجہ تھا, پہلا مسلمان فرد تھا جو شق القمر کا معجزہ دیکھ کر مسلمان ہوا تھا. قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, سورہ قمر کی پہلی آیت ہے, 27واں پارے میں سورہ قمر کی پہلی آیت ہے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہو گیا. نظام شمسی میں اور نظام قمری میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی اور ایک بہت بڑا معجزہ تھا.
اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. لیکن ان کا معاملہ کیا؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. ان کا معاملہ یہ کہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلا جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ صاحب ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، پہلے معجزات دکھاتے تھے، کا مطالبہ کرتے تھے. تو یہ جو شق القمر کا معجزہ ہے یہ متواتر ہے، قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت ہے اور نبی علیہ السلام کی متواتر احادیث سے ثابت ہے. اس کا انکار جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی شق القمر کے معجزے کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کرتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صاحب تاریخ کی جو پرانی مشہور کتابیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تاریخ کی جو پرانی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو انسانیت کی تاریخ کے اوپر لکھی گئی ہیں، زمانوں کی تاریخ کے اوپر لکھی گئی، ان میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا. پھر اگر یہ شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوا تو ہر ملک سے اس کی شہادت کیوں نہیں آئی؟ ہر ملک کی تاریخ میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ ہر ملک کے لوگ اپنی تاریخ میں ذکر کرتے کہ صاحب فلاں تاریخ کو جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا. یہ بیکار باتیں ہیں، ہمارے لیے ان باتوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے ہمارے نزدیک سب سے پہلی بات تو ہے کہ قرآن کریم نے ذکر کیا، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، وانشق القمر، چاند پھٹ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام کی متواتر احادیث میں اس کا ذکر ہے. اس لیے ان لوگوں کے اس اعتراض کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے. لیکن ایک پہلو اور بھی ہے، اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا غور فرما لیں. دیکھیں دنیا میں اگر پاکستان میں اگر اس وقت دن ہے، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، پاکستان میں اگر اس وقت دن ہے تو کیا دنیا کے ہر ملک میں اس وقت دن ہے؟ نہیں ہے نا. اگر پاکستان میں اس وقت رات ہے تو کیا دنیا کے ہر ملک میں اس وقت رات ہے؟ نہیں ہے. جس وقت سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں رات تھی، جس وقت رات تھی تو دنیا کے بعض ممالک میں اس وقت دن ہوگا، دنیا کے بعض ممالک میں اس وقت دوپہر ہوگی، دنیا کے بعض ممالک میں اس وقت سپہر ہوگی، دنیا کے بعض ممالک میں اس وقت شام ہوگی. اس لیے اگر ان علاقوں میں نہیں دیکھا گیا تو تعجب کی بات کیا ہے؟ تعجب کی بات تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر دیکھو آسان بات ہے، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا رات کا وقت تھا، چاند رات کو ہی نکلتا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ ہر انسان اس وقت ٹک ٹکی باندھ کے چاند کو ہی دیکھ رہا ہو، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہو؟ کتنے سارے لوگ ہوں گے جن ملکوں میں رات ہوگی، کتنے سارے لوگ ہوں گے اپنے گھروں میں جا کے سو چکے ہوں گے. بہت سارے لوگ وہ بھی تو ہوں گے جو اپنے گھروں میں سو چکے ہوں گے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس وقت چاند کی طرف اور آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہو کہ دیکھو جی اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. بھائی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اخبارات میں اطلاع آئی ہوئی ہوتی ہے، اخبارات میں اطلاع آئی ہوئی ہوتی ہے کہ آج چاند گرہن ہوگا. مجھے آپ بتائیں اطلاع کے باوجود کیا کبھی آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے رات کو دیکھا؟ وہاں بھی چاند کی حالت دیکھیں، چاند کو گہن لگا کہ نہیں لگا؟ نہیں، توجہ بھی نہیں جاتی. اطلاع ہونے کے باوجود ہم جو ہے نا وہ نہیں اس کو جو ہے وہ توجہ دیتے اور نہ ہی جو ہے نا وہ ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، جبکہ ہمیں اطلاع ہوتی ہے. حالانکہ چاند گہن ایک تعجب خیز چیز ہے کہ چاند کو گہن لگا ہوا ہے، تو اطلاع ہونے کے باوجود ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو وہ واقعہ کہ جس کے متعلق لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اگر جو ہے وہ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا اور نہیں نقل کیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے تو سب سے پہلی اور سب سے آخری بات قرآن کریم ہے، وانشق القمر، پوری صورت ہے، القمر پوری صورت ہے. چاند پھٹ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. نبی اسلام کا معجزہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے. یہ قریش کی ایک اور حکمت عملی تھی جس کے مطابق انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے مختلف فرمائشیں پیش کی. جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ فرمائشیں پوری نہیں ہو رہی، بعض فرمائشیں پوری ہو گئی ہیں، بعض فرمائشیں جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، قرآن کریم نے جا بجا ان کی فرمائشوں کا جواب دیا ہے. ایک جگہ پر فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ. یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر معجزات کیوں نازل نہیں ہوتے، معجزات کیوں نازل نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب دیا انما الآیات عند اللہ، معجزات اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں.
معجزات اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ جو قرآن کریم تمہارے سامنے معجزہ، اس سے بڑا معجزہ بھی تمہیں چاہیے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، 21ویں پارے کے آغاز میں فرمایا کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی کتاب ان کے اوپر نازل کر دی جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے؟ اس سے بڑا معجزہ بھی چاہیے؟ اس سے بھی بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا معجزہ. اس لیے بعض فرمائشیں ان کی پوری کی گئی اور بعض فرمائشیں پوری نہیں کی گئی، اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کو دیکھو اور اس کو دیکھ کر اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ. قریش کی حکمت عملی کا ایک اور حصہ یہ تھا، انہوں نے سوچا کہ یار یہ جو ہے نا وہ علمی باتیں کرتے ہیں، قوم ثمود کے واقعات سناتے ہیں، قوم عاد کے واقعات سناتے ہیں، قوم لوط کے واقعات سناتے ہیں، کچھ علمی باتیں کرتے ہیں. تو اس زمانے میں علم کے اوپر ٹھیکیداری ہے یہودیوں کی، علم کے اوپر ٹھیکیداری ہے، اجارہ داری ہے یہودیوں کی. تو کچھ لوگ ہمارے جائیں مدینہ منورہ اور وہاں سے جا کر یہودیوں سے کچھ باتیں پوچھ کے لے کر آئیں، کچھ علمی سوالات پوچھ کر آئیں، تاکہ اس علمی میدان میں ان کو لاجواب کرنے کی کوشش کریں. اس علمی معجزات کے میدان میں تو لاجواب نہیں کر سکے، تکلیفوں کے میدان میں بھی جو ہے وہ ان کو عاجز نہیں کر سکے، تو چلو ان سے علمی باتیں پوچھتے ہیں تاکہ ان کو عاجز کریں. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے دو بندے، ایک نضر ابن حارث اور ایک عقبہ ابن ابی معیط، یہ دو آدمی انہوں نے مدینہ منورہ بھیجے یہودیوں کے پاس کہ جی ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ کچھ علمی باتیں ہمیں بتائیں، کچھ ایسے سوالات بتائیں جو ہم ان سے پوچھیں اور وہ ان کے جواب نہ دے سکیں. یہودیوں نے ان کو 3 سوال بتائے کہ جی آپ جائیں، جا کے ان سے 3 سوال پوچھیں، اگر انہوں نے ان کے جواب دے دیے تو سمجھ لینا کہ وہ واقعتاً نبی ہیں، کیونکہ کوئی غیر نبی ان سوالات کے جواب نہیں جانتا، نہ اس کو معلوم ہے. پہلا سوال یہ سمجھایا کہ جا کر تم ان سے پوچھنا کہ اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف کون تھے. دوسرا سوال یہ سمجھایا کہ یہ پوچھنا کہ ذوالقرنین کون تھا. تیسرا سوال یہ سمجھایا کہ جا کر پوچھنا کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کیا چیز ہے، روح کی حقیقت کیا ہے. ان میں سے جو پہلے 2 سوال ہیں، ان 2 سوالوں کے جواب میں اللہ نے سورہ کہف نازل فرمائی. سورہ کہف میں دونوں سوالوں کا جواب ہے، اصحاب کہف کا بھی واقعہ ذکر کر دیا، اور آخر میں جا کر سکندر ذوالقرنین کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا. اور روح کے متعلق انہوں نے جو سوال پوچھا تھا اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں فرما دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح کے متعلق سوال کا جواب 15ویں پارے میں دیا، یعنی سورہ بنی اسرائیل میں. اچھا، یہ تو نبی علیہ السلام کے اوپر صورت نازل ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا. اچھا، اب آپ تھوڑا سا نا تجزیہ کریں اس نقطہ نظر کا اور اس پہلو کا، آپ تھوڑا تجزیہ کریں. مشرکین مکہ نے یہ جو کام کیا کہ علمی طور پر لاجواب کیا جائے، یہ علمی طور پر لاجواب کرنے کا سلسلہ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. ایک آدمی سبق پڑھا رہا ہے، واعظ کہہ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال پوچھتے ہیں. سوال کا مقصد جواب حاصل کرنا نہیں ہوتا، سوال کا مقصد اس کا امتحان لینا ہوتا ہے. اچھا، ایک آدمی سوال پوچھنے کے لیے آیا، آپ نے سوال کا جواب دے دیا، وہ آگے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی میں اس سوال کا جواب پہلے فلاں مولوی صاحب سے، فلاں عالم سے، فلاں مفتی سے پوچھ چکا ہوں. بھائی جب پوچھ چکا ہے تو پھر میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ سیدھی بات ہے، میرا امتحان لینے کے لیے آیا ہے کہ جی میں ذرا دیکھوں تو صحیح ذرا. اچھا، یہ لوگوں کی عادت ہے، معذرت کے ساتھ ہم لوگوں کے اندر یہ مزاج ہے، ابھی بھی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ مرغوں کو لڑاتے ہیں، کچھ لوگ بٹیروں کو لڑاتے ہیں، کچھ لوگ مولویوں کو لڑاتے ہیں. اس سے جناب نے مسئلہ جا کے پوچھا، اس سے بھی جا کے مسئلہ پوچھا، اس سے کہا کہ جی آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا، اس فلاں مولوی صاحب کے پاس جا کے کہا کہ